الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ بچ گیا تھا. علمی حلقے میں کل کا عنوان بہت ہی مقبول ہوا علمی حلقے میں، اسی لیے پھر میں نے اس کا ایک عنوان دیا. حضرت بولے ہمارے استاد کہ وہ تھوڑا گاڑھا ہو جا رہا، آپ ایسا کریں علم الغیب اللہ ہی کے لیے ہے اور علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. یہ آسان ہو گیا. علم الغیب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک دم الف لام کے بغیر. ہاں وہ عالم الغیب اور عالم غیب جو ہے نا، خیر توضیح تو ہوئی ہے، تشریح ہوئی ہے، لیکن بہت آسان ہے. استاذ ہوتے ہیں ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے. عالم الغیب کی شان اللہ سبحانہ خود اپنی زبانی ارشاد فرماتا ہے، میں ایسا عالم الغیب ہوں کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. واہ، آج تو اس سے اچھا عنوان دوں گا میں، دیکھیے گا بھی. ہاں کہ غوث پاک کی زبان پہ پہلے سنیے، اتنا خوبصورت عنوان دے رہے ہیں کہ مطلب جماعت شکن عقیدہ ہے. جماعت شکن جملہ سنے آپ، جماعت کو ایک دم فالمغیبات حاضرۃ عند ربہ. سارے غیوب جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹ ہیں. حاضرۃ غیر مغیبۃ عنہ، ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں ہے اللہ سے. لو اب اگر کوئی کہے غیب صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ کتنی بڑی توحید پر ریمارک ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے. ایک بات. اور وجہ دیکھیے میرے غوث از کہہ کر کے فرماتے ہیں، کیا کہنا، قرآن کے جملے پر اپنا اندیہ یہ وہی پیش کرتا ہے جو انا لاحقن، جس کو انا الحق کہیے ہے نہیں. ہاں زبان یہ ہے، خدا بول رہا. کہہ رہے ہیں غوث کہتے ہیں کیوں ایسا کہہ رہا اللہ؟ اس لیے لا يعزب عنہ مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض. آسمانوں میں، عالم بالا، علویات سے تفسیر کر رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور پھر ایک اور جملہ، واہ واہ واہ، الحادثہ بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں. یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں نا کچھ ٹیڑھے دماغ کے ہیں، وہ آسمانوں میں کہا ہے نا، زمینوں میں کہا ہے نا، بیچ میں تو نہیں کہا نا. تو غوث پاک دیکھیے کہہ رہے ہیں آسمانوں میں، آسمانوں زمینوں میں اور اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں. اور ذرہ برابر کی تفسیر غوث پاک کیا کر رہے ہیں؟ مقدار و خردلۃ، رائے کے دانے کے برابر بھی. اور یہ محاورہ ہے عرب کا، دھیان دیں. رائے کے دانے کے برابر جب جملہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے چھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے واہ، کوئی چیز لا یعزب، غائب نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری غیب کی چیزیں، کیونکہ یا تو آسمان میں غیب ہوگا، یا زمین میں، یا آسمان و زمین کے درمیان، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے علم حضوری سے غائب ہے ہی نہیں. اوہو، اچھا نہیں، غوث پاک کی تعلیمات دیکھیے، آپ اپنی عقیدت نہیں دیکھیے. اور اسی پر بات نہیں، یہ تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گئی نا. غوث مزید دیکھیے قرآن پاک کی وضاحت، کہنے ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. اب اگر اس سے چھوٹا بھی مانو
جیسے رائی کے دانہ سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. اگر اس مقدار سے چھوٹی بھی مانو یا اس مقدار سے کوئی بڑی بھی مانو تو الا فی کتاب مبین، سب لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اب میں عنوان آج دینے جا رہا ہوں، لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اور اب علم غیب کا اتنا عمدہ شرح صدر ہوا ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا. کتاب مبین یعنی لوح محفوظ، غوث پاک ہوا حضرت علم ہی و لوح قضائہ، یعنی اللہ کے علم حضوری میں اور لوح محفوظ میں، جس میں تقدیریں قضاء اور قدر لکھے گئے. انما اثبت واحضر الکل فی لوح قضائہ، وہ آگے کی تمہید ہے. میں صرف کتاب مبین پر دینے جا رہا ہوں. علم غیب کا سمجھے دوسرا پارٹ، اس کو آپ دیکھ لیں. اس سے پہلے ایک اور سورہ انعام کی بڑی اہم آیت مجھے اچانک دیکھیے یاد آئی. آیت نمبر 59. واو سبحان اللہ. اللہ سبحانہ فرماتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، مزید اس کی وضاحت ہو رہی کہ بحر و بر میں، خشک و تر میں، اب ترجمہ بھی دیکھیے گا اس کے حساب سے ہو گیا ہے نہیں، خشک و تر میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یعلم ما، وہ سب کو اللہ جانتا ہے. لفظ ما اور لفظ من کو واضح تھوڑا سی کر دوں میں. ما کا جو لفظ ما لکھا جاتا نا، ترجمہ ایک دم یہی کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یسبح للہ من فی السماوات و من فی الارض. من بھی ہے اور ما بھی ہے، لیکن ان کو نہ من سے سمجھ میں آتی نہ ما سے سمجھ میں آتی. اب میں جو علمی بات کر رہا ہوں، ما کا تعلق جو ہے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب سے ہے. ما ایک ابہام کا پہلو رکھتا ہے، یعنی وہ سب کو شامل ہے، چاہے وہ عقل کی چیزیں ہو یا غیر عقل کی چیزیں. جس کو یوں لفظ سمجھیے کہ وہ آدمی کو بھی شامل ہے اور نباتات، جمادات، جتنی بھی چیزیں غیر ذوی العقول میں تو سب آ گئے نا، ساری مخلوقیں آ گئی عقل کے علاوہ، چونکہ عقل کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف انسان. تو ذوی العقول میں سے ہو یا غیر ذوی العقول میں سے ہو، وہ سب کو سب تسبیح کرتی ہے. یہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا ترجمہ ہو. اور من کہتے ہیں جو عقل مند ذوی العقول کے لیے جو شامل. فرق سمجھے من اور ماں کا فرق؟ من کا تعلق کس سے ہے؟ عقل مندوں سے، اشرف المخلوقات سے. آپ بول رہے ہیں یہ فرشتے بھی نہیں ہیں، اشرف المخلوقات سے. امتیاز جو ہمیں حاصل ہے حیوان وغیرہ سے، پر یہ عقل کی بنیاد. تو ذوی العقول کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ من ہے، اور غیر ذوی العقول اور ذوی العقول دونوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ما ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح جو ہے دونوں کرتی ہے، ذوی العقول بھی اور غیر ذوی العقول بھی. یہ تو لفظ ما ہی سے ثابت ہے، لیکن غیر ذوی العقول بھی کرتی ہے. تھوڑی سی سر پھرے لوگ بول سکتے ہیں کیا جی غیر ذوی العقول میں تو سب ہے نا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ پاک انفرادی طور پر من فی السماوات، عقل مند بھی میری تسبیح کرتے ہیں، تم عقل مند بھی میری بارگاہ میں جھکے ہوئے. ایک تو یہ فرق ہے. اب جو علم غیب کا کانسیپٹ جو بتانے جا رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ نساء آیت نمبر 113. وہ آیت اتنی اچھی ہے کہ طبیعت خوش ہو جائے گی. 113 سبحان اللہ. 113 کیا کہا میں نے؟ ماں اور من کا فرق دیکھیے گا. کوئی اگر سن رہے ہیں نا جماعت والے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ کنورٹ ہو جائے، کیونکہ توحید کا درس ہے بھائی. میری جماعت میں مت آؤ، اللہ کی جماعت میں آؤ، حزب اللہ میں آؤ، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی جماعت میں، ہاں اللہ رسول کو مانو. ارے میں نے تو جمعہ میں اعلان کر دیا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن سنی بنے رہنا بھائی. یہ مدینہ ہی مسجد رکھنا ہے، اس کو یہ نجد و حجاز مت بنانا ہے. الحمدللہ. اب سنیے بادشاہ، بہت عمدہ ہے. ماں اور من کا کانسیپٹ آ گیا ہے نا آپ کے پاس. وہ سب کو شامل ہے. کون؟ نہیں، سب کو شامل کون ہے؟ نہیں، ماں سب کو شامل ہے، اور من صرف ذوی العقول کو، یعنی اشرف المخلوقات کو. اب پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. اللہ تعالی فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب، اللہ نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. کچھ جملہ سمجھے آپ؟
علمہ کا من لم تکن تعلم نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص ہو جاتا ہے، ذوی العقول کو سکھایا، یعنی آپ سب انسان کو جانتے ہیں، ان کے لیے حاضر ہیں، لیکن یہاں ذوی العقول یا غیر ذوی العقول حضور کے علم غیب کے کلی ہونے کا جو پیمانہ اس آیت کریمہ میں ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اچھا ایک اور بات کہوں، آپ کے پاس کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن کیا کیا نہیں ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، مطلب نہیں ہونے کا نالج نہیں ہو سکتا، حدود و شمار میں نہ ہونے کا پہلو نہیں ہو سکتا، حدود و شمار میں وہی ہو سکتے ہیں جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو ہے وہ سکھایا، نہیں، جو نہیں تھا اب انڈیکس لائیے اس میں لکھنے کے لیے، اور تمام پوری دنیا کے جماعت والوں کو بلائیے اور تم انڈیکس بناؤ کیا کیا نہیں تھا۔ نہیں ابھی آپ پھر دھارے میں چلے جاتے ہیں آپ، میں علمی نقطہ دینا چاہتا ہوں، کہاں سے بناتے نہیں، ان کو کہیے زبردستی، تم جب بھی گفتگو کیجیے آپ علم غیب کے حوالے سے تو ان کو کہیے دیکھو بھائی ایسا نہیں کہ آج مطلب یہ کہ وینسڈے ہے تو اب آج کے دن بولو کہ یہ نہیں تھا پھر کل بولو یہ بھی نہیں تھا، نہیں، تم کو فل ٹائم دے رہے ہیں ہم، تم جتنا چاہو انڈیکس بنانا نگیٹو، یعنی حضور کو نہیں تھا، تم کو 1 مہینہ چاہیے، سال چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن فل انڈیکس بناؤ کہ یہ نہیں تھا، اور آخری میں کہہ دینا پھر میں پوچھوں گا، اور بھی ہے آخر میں بھی پوچھوں گا، اور بھی ہے 3 مرتبہ موقع دوں گا، اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب انڈیکس جتنا بھی انہوں نے بنا دیا، اس لفظ کو بس ایک آیت اس کے بازو میں لکھ دیجیے۔ ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو جو نہیں تھا وہ سکھا دیا، ہو گیا۔ جملے پہ غور کریں آپ، ہم مانتے ہیں چلو آپ کے حساب سے جو بھی زہر کھلائے، معلوم کہ نہیں ہوا، صحابہ کو کیوں مرنے دیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بولتے ہیں نا، ہار گم ہو گیا، سارا انڈیکس آپ لائیے دیوار کے پیچھے کا، جتنی بھی کتابیں آپ نے سب لکھے، ہم سارے انڈیکس کو ایکسپٹ کرتے ہیں وقتی طور پر، اور ایک آیت اپنی طرف سے نہیں، یہ قرآن پاک کی آیت فٹ کرتے ہیں۔ اور ماں کا کانسیپٹ دیکھیے گا کہ ماں عقل والے غیر ذوی العقول دونوں کو شامل ہے، یعنی عام ہے، جیسے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ماں جو بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب اللہ فرما رہا جو بھی نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا آپ کو۔ ترجمہ پہ غور کریں آپ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب جو چیزیں ہیں وہ سکھایا، نہیں، جو نہیں تھی آپ کے پاس وہ سکھایا، اور نہ ہونے کا آپ انڈیکس بنا ہی نہیں سکتے، عالم معدومات کو آپ گنا نہیں سکتے، موجودات کو گنا سکتے، جو چیز ہے سلیبس اس کا بنتا ہے جو اویلیبل ہو، ایک دم آسان بات ہے، جو نہیں ہو اس کا سلیبس نہیں بنتا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہونے کا بھی اگر وقتی طور پر عقیدہ رکھیں تو یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے آخری بالکل نکیل ہے کہ ہم بھی مان لیے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ نہیں تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہم نے سکھا دیا۔ اس سے یہ بھی عقیدہ ملا جو اہل سنت و جماعت کا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ایک دم بالکل جیسے تشریف لائے سب علم غیب دے دیا، نہیں، ہمارا بھی عقیدہ تدریج کا ہے، تدریج ہوئی بھائی، ہمارا بھی عقیدہ تدریج کا ہے، جس چیز کی ضرورت پڑی آپ نہیں جانتے تھے سکھا دی، جس چیز کی ضرورت پہ آپ نہیں جانتے تھے سکھا دی۔ جیسے دیکھیں حاتب بن بلتعہ کے بارے میں کہا تھا میں نے، اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ دیکھیں آپ کا انفارمیشن دینے جا رہا ہے وہ صحابی، آپ ایسا کیجئے، ویسا بتا دیا، تو جب ضرورت محسوس دیا۔ ہم بھی یہ تدریج کا عقیدہ رکھتے ہیں، سڈنلی نہیں عقیدہ، لیکن ایک عقیدہ جو اہم دے رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے تو علمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں تھا آپ کے احاطے علم میں وہ سکھا دیا۔ اور یہ لفظ جو اور وہ یہی تو ہے قدیم نہ ہونے کا عقیدہ، کیونکہ اللہ کے لیے جو کا لفظ ہی نہیں بولیں گے، اللہ ازلی، کنٹینیو، قدیم، غیر حادث، صحیح ہے؟ تو یہ اس سے بھی غیر متناہی عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، ورنہ آپ ہی بتا دو، ہم تو انہی سے بار بار اس آیت کو زندگی بھر تک یاد رکھیے گا، ایک آیت نمبر 113 113 لکھوں گا بھی میں، ہاں، اور لفظ من اور ما پورے من سے ایک دم سے سمجھیے، ہاں من سے، الحمدللہ، معلمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا، یہ ترجمہ کیجیے آپ، لم تکن تعلم۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات،
جانتے تھے، یعنی علم غیب کی نفی کی کنٹینیوٹی بھی آپ اگر لاتے ہیں، وہی تو اللہ کہہ رہا ہے، آپ یہ نہیں جانتے تھے سکھایا نہیں، جانتے تھے جو نہیں وہ سکھا دیا. دیکھیے گا، یعنی آپ کے پاسٹ کے علم غیب کے حوالے سے نگیٹیوٹی جتنی بھی تھی وہ حاضر کر دیا، وہ حاضر کر دیا. آپ دیکھیے عقیدت میں نہیں سنیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا. اس لفظ پر غور کریں. اور لفظ من اور ما، ایک بات یہ آیت یاد رکھیے گا. اور وہ آیت بھی آپ کو یاد ہے کیا کہ ہاں کہ خشک و تری میں جو کچھ بھی ہے، اس میں مزید دیکھیے گا، کتاب مبین کا لفظ ہے نا آج، وہ لوح محفوظ. اللہ پاک فرماتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. میں نے تو مطلب شارٹلی بتا دیا کہ سب جانتے تھے، صحیح ہے. اور یہ سب بھی کیا ہے، یہ شب بھی حدود و شمار والا عقیدہ ہے، قبلیت اور بعدیت کا عقیدہ ہے، ازلیت کا عقیدہ نہیں ہے نبی کے لیے خاص طور سے. صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں. اور اللہ فرماتا ہے جو پتا گرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. دیکھیے تفصیل دیکھیے، آپ قرآن پاک کا ڈیٹیل آپ دیکھیے. اب جو میں بتانے جا رہا ہوں علم اور اخبار کا جو کل دیا تھا کانسیپٹ، آج دیکھیے گا. جو پتا گرتا ہے، ورقہ پتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور جو دانہ زمین کے اندھیریوں میں رہتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. زمین کے اندھیریوں میں جو رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس، اور تری میں اور خشکی میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین، جو روشن کتاب میں نہ ہو. تو ڈیٹیل بھی کر دیا، خشک و تر، بحر و بر، اوپر نیچے نظر کر سب کس میں ہے؟ کتاب مبین میں. اب جو آخری جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ دیکھیے گا، سبحان اللہ. وہاں سے تو آیت نمبر 113 سے تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا، لیکن اب جو جملہ بولنے جا رہا ہوں سورہ رحمان آیت نمبر 1 2 3 4، ہاں 4، بس 4 تک. کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ بولیں. قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں ڈیٹیل ہے، سب کچھ ہے. واہ واہ، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے. اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم دے دیا. رحمان نے اپنے محبوب کو علم القرآن عطا کر دیا. اور قرآن میں کیا ہے؟ نہ تری، نہ خشکی، نہ دانے، نہ کچھ ایسی ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو. اور قرآن کا علم نبی کو دے دیا. علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا. واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا ہے، سکھا دیا. انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، خلق الانسان، علمہ البیان. یہ بتانے جا رہا. ایک ہوتا ہے نالج اور ایک ہوتا ہے نالج کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ. ہر معلم کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مطلب سکھا دے اچھی طرح، لیکن حضور معلم کائنات دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن سکھایا، لیکن بیان القرآن، تبیان القرآن، یہ ایک الگ علم ہے نا. قرآن تو سکھا دیا، لیکن یہ ایکسپلینیشن جو اس کا ہے یہ کیسے کرنا، تو اللہ فرماتا علمہ البیان، اور ما کانا وما یکون کا بیان بھی انہیں سکھا دیا. جو ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، یہ سب کا بیان ہم نے حبیب کو سکھا دیا. اب میں ابھی تک گیا نہیں ہوں کس کے پاس؟ حدیث کے پاس. جملے پا اب چھپائی کیا ہے؟ چھپائی کا نہیں، یہ جانتے ہیں تفسیر الآیت بالآیت جب کریں گے نا تو اس کا ایک اعلیٰ تفسیر ہے. تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بعد، اور تفسیر صحابہ نبی کے بعد، یہ تفسیر ہے. اور قرآن جب خود کی تفسیر کرے، جیسے دیکھیے آپ کہ آپ کو سکھا دے جو نہیں جانتے تھے، اور قرآن میں سب کچھ ہے، اور قرآن بھی سکھا دیا آپ کو. اب تو کھل کر کہو یار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا حدود و شمار کرنا یہ توحید کے علم کے خلاف ہے.
یہ علم توحید کے خلاف ہے، منشأ رب کے خلاف ہے۔ رب کہے میں نے جو جو نہیں جانتے تھے سکھا دیا، جو جو آپ نہیں جانتے تھے سکھا دیا۔ تو آپ جو بھی انڈیکس لاؤ گے آیت قرآنی، اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں ڈیٹیل ہے اور قرآن پر تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت قرآن میں ہے، اور اس وضاحت کا علم اللہ پاک نے، یعنی ایک ہے علم القرآن اور ایک ہے بیان القرآن، اور یہ دونوں علم دے دیا اللہ نے۔ اور بیان القرآن کا کانسیپٹ ہے لکل شیء، تو معلوم ہوا بیانو لکل شیء، ہر چیز کا بیان بھی، اب جب ہر چیز ہوگی تب نہ بیان کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ دوسرے پارٹ میں غوث پاک کے حوالے سے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، کہ نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، سب لوح محفوظ میں، سب کتاب مبین میں، اور کتاب مبین میں کوئی چھوٹی بڑی کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں۔ اور اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلفظ دیگر یوں کہ حضور کو خشکی کا بھی علم ہے، تری کا بھی علم ہے، وہ سمندر میں غوطہ کھانے کے قابل ہے، ڈوب جانے کے قابل ہے، جو حضور کو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یا حضور کے حوالے سے یہ کہتے ہیں عائشہ کا ہار گم ہو گیا معلوم نہیں، یا حضور کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ صحابہ کرام کو مرنے کیوں دیا، اگر علم غیب تھا تو زہر کے بارے میں بتا دیتے۔ یعنی جو نبی کے لیے نہیں نہیں کا جملہ کہتے ہیں، قرآن پاک نے اس پر ریمارک کیا ہے، کہا کہ جو جو نہیں تھا میرے حبیب کو اب عقیدہ بنا لو کہ وہ سب میں نے سکھا دیا۔ اب کوئی نہیں اگر کہتا ہے تو یہ علم القرآن کے خلاف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، گھر، معاشرہ، شہر، ملک، تمام خطۂ ہندوستان، تمام خطۂ ملک کی پروردگار عالم اور باشندگان ملک کی حفاظت فرمائے، امن و امان عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے چاہے داخلی ہوں یا باہر کے ہوں پروردگار اس پر بدنگاہی کی ہے، بد نظری کی ہے، مولا سلطان الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل، سلطان الاولیاء غوث زمان امام زمان رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق و طفیل، پروردگار ہم سب کو ان کی بدنگاہی سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے، باغی کی بغاوتوں سے، اعداء کی عداوتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، غیروں پر، ظالموں پر، دہشت گردوں پر، مخالفوں پر ہم سب کو غلبہ عطا فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی آل اولاد کو محفوظ اور مامون فرما، ظاہری جسمانی روحانی بلاؤں سے وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔